أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ جوہر علی عباس افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ناز فاطمہ رئیسہ سمرین آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں رئیسہ کس چیز کے بارے میں؟ توابع کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ توابع کسے کہتے ہیں رئیسہ؟ توابع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کرنا۔ توابع دو تعریفیں بتائی تھی۔ توابع لغت میں کہتے ہیں تابع کی جمع یعنی اتباع کرنے والا۔ اتباع کرنا جی تو توابع تابعوں کی جمع ہے۔ تو تابع یعنی اتباع کرنے والا، توابع اتباع کرنے والے جمع، اتباع پیروی کرنے والے۔ اصطلاح میں توابع کسے کہتے ہیں؟ کچھ کلمات ہیں جو اپنے ماقبل کلمے کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں۔ رئیسہ جی مولانا۔ کچھ کلمات ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں؟ جی کون سے کلمات ہیں؟ نعت ہے، جی حرف نصب، حرف بیان۔ جی کے ساتھ آپ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ کیونکہ کچھ کلمات ہیں، ان کلمات کے بعد میں نام پڑھیں گے آپ، یہ نام ہیں ان کے۔ کچھ کلمات ہیں جو اپنے ماقبل کلمے کی سمرین فاطمہ اتباع پیروی کرتے ہیں۔ کس چیز میں وہ بات بتائیں گے؟ پہلے بتایا کہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، جو ابھی تک ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے وہ اعراب اصلی تھا۔ اعراب اصلی جیسے جتنے بھی مرفوعات پڑھے، منصوبات پڑھے، مجرورات پڑھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اعراب اصلی اسے کہتے ہیں جو جملے کے اندر کلمہ جو مقام حاصل کرتا ہے، فاعل کا مقام حاصل کیا، نائب فاعل کا، مبتدا کا، خبر کا، نواسخ کے اسم کا، نواسخ کی خبر کا مقام حاصل کیا۔ یہ منصوبات میں آ جائے تو مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول فی، مفعول لہ کا مقام حاصل کیا، یا حال ضمیر مستثنی منادی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ تو کلمہ جملے کے اندر جو مقام حاصل کرتا ہے، اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ جو اپنے عامل سے اعراب لیتا ہے، اس اعراب کو اصلی کہتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ اپنے عامل سے اعراب لیتا ہے کلمہ، اس اعراب کو اعراب اصلی کہتے ہیں۔ وہ اپنی حق کی بنا پہ لیتا ہے کہ میں یہاں پہ میرا مقام فاعل والا ملا ہے، مجھے لائیے، مجھے فاعل والا حق دیجیے۔ ڈائریکٹ اپنے عامل سے لیتا ہے۔ جیسے جاء سعید میں سعید نے ڈائریکٹ جاء فاعل ہونے کی بنا پر، دیکھیں جاء سعید میں سعید نے فاعل ہونے کا مقام حاصل کیا جاء کا، تو یہ فاعل ہے، اس نے ڈائریکٹ اپنے عامل سے اعراب کو لیا، رفع کو اسے کہتے ہیں اعراب اصلی۔ فعل و فاعل سعیدان نے مفعول بہ ہونے کا گورو حاصل کیا، مفعول بہ ہونے کا رئیسہ ناز فاطمہ سامنے یہاں پر سعیدن نے مفعول بہ کا مقام اس جملے میں حاصل کیا۔ اس مقام کی بنا پر رائتوں سے ڈائریکٹ اس نے نصب لیا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب اصلی۔ یا مثال کے طور پر سعیدین من سعیدین نے مجرور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حرف جر جس میں داخل ہو مجرور ہوتا ہے، مجرور ہونے کا مقام حاصل کیا ہے، اس جائزہ اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ من سے اپنے عامل سے ڈائریکٹ جر کو لیا ہے۔ تو یہ سب کہلاتے ہیں اعراب اصلی۔ سامنے مقابلے میں کہا تھا اعراب تابعی، اعراب تابعی، اعراب اصلی، اعراب تابعی۔ اعراب اصلی کو ہم پڑھتے آ رہے تھے، سمجھ گئے آپ؟ جو
معمول ڈائریکٹ اپنے عامل سے لیتا ہے اپنے مقام کی بنا پر، لیکن ایک اعراب ہوتا ہے تبعی، اعراب تبعی اتباع والا، تبعی یعنی اتباع والا اعراب تبعی یعنی اتباع والا کیا؟ جب کلمہ اپنے ماقبل کلمے کی اتباع کرتا ہے، اس کلمے کی اتباع میں اعراب لے لیتا ہے، اس کلمے کی اتباع میں اعراب لے لیتا ہے. کیونکہ رجل نے جملے کے اندر فاعل ہونے فاعل تو اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے رفع لیا ہے، یہ اعراب اصلی ہے، لیکن عالم کا جو رفع ہے وہ اعراب اصلی نہیں ہے، وہ عالم نے کیونکہ رجل کی اتباع کی ہے، اپنے ماقبل کلمے کی اتباع کی ہے، اس کی اتباع میں رفع لے لیا ہے، اسے کہتے ہیں اعراب تبعی، اعراب یعنی اعراب اصلی اس کلمہ جو جملے کے اندر جو مقام حاصل کرتا ہے، اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ اپنے عامل سے جو اعراب لیتا ہے وہ ہوتا ہے اعراب اصلی، لیکن اعراب تبعی وہ کلمہ جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع کرتا ہے، اس کی اتباع میں جو اعراب لیتا ہے اسے اعراب تبعی، تو وہ کلمات جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع پیروی کرتے ہیں ان کو توابع کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تابع ہے، کیونکہ عالم ایک تابع ہے، لیکن یہ بہت سے ہیں تابع، تو تابع کی جمع ہو جائے گی توابع، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب توابع ہیں، لیکن ان توابع کی الگ الگ پہچان بھی ہے، اس تابع کا نام ہے نعت، اس تابع کا نام، ٹھیک ہے، اس تابع کا نام ہے موکل، جس کی تاکید لائی جائے وہ موکل، جو جس کے ذریعے تاکید لائی جائے وہ موکل، عطف نسق یہ ایک تابع ہے، عطف بیان بدل تابع ہے، یہ سب تابع مل کر جمع تابع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب یہ عالم کیا ہے؟ نعت ہے، عالم نعت کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ تو نعت ایک ایسا تابع ہے، بھائی دیکھیں جس کی نعت لائی جائے، نعت جس کی لائی جائے وہ منعوت، اور اسے کہیں گے نعت، منعوت نعت، اور ویسے ہی بدل وہ بدل کا ہم تابع، اور جس کا تابع ہوتا ہے جس کی اتباع کرتا ہے اسے کہتے ہیں متبوع، متبوع، یہ کون سا تابع ہے؟ نعت، کون سا تابع ہے؟ نعت، نعت کے بارے میں کیا بتا ہے؟ نعت ایک ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کی کچھ شخصیت کو بیان کرے، کچھ خصوصیت اور خاصیت کو بیان کرے، خصوصیت اور صفت کو بیان کرے، اب عالمون نے تابع اتباع رجل کی، تو یہ رجل کی ایک صفت بیان کر رہا ہے عالم ہونے کو، کس کو؟ اس رجل کے اندر بہت سی صفتیں ہیں، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، لیکن اس نے یہ والی صفت کو بیان کیا، عالم ہونے والی صفت کو، تو نعت ایک ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کی بعض خصوصیات یا حالت کو بیان کرتا ہے، اور یہ نعت جو ہے اپنے منعوت کی 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، 10 میں سے 4 چیزیں کون سی ہیں؟ 10 چیزیں، 4 چیزیں کون سی؟ اعراب، جی اعراب، عدد، جنس، تعریف، آپ دیکھیے اعراب میں اتباع کرے گا، اب ظاہر بات ہے اعراب میں 3 ہوتے ہیں نا، رفع، نصب، جر، اب تینوں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا، ان میں سے کسی ایک میں ہی ہوگا نا، یا تو رفع میں اتباع کرے گا، یا نصب میں، یا جر میں، رفع میں یا نصب میں یا جر میں، تو یہ اعراب 3 ہوتے ہیں نا، رفع، نصب، جر، 3 میں سے ایک ہی تو کرے گا، جی عدد 3 ہوتے ہیں نا، مفرد، تثنیہ، جمع، تینوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا کہ کلمہ مفرد بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو، کچھ ایک ہی تو ہوگا تینوں میں سے، تو یہ مفرد ہونے میں اتباع کرے گا یا تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، جنس 2 ہوتی ہے، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، جی تعریف یا معرفہ میں ہونے میں اتباع کرے گا یا نکرہ ہونے میں، تعریف و تنکیر، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 3 6 تو 8 تو 10، 10 میں سے 4 چیزوں میں کرے گا، 10 میں سے یا تو رفع میں، نصب میں یا جر میں، مفرد میں، تثنیہ میں یا جمع میں، جی مذکر میں یا مؤنث میں، معرفہ ہونے میں یا 4 چیزوں میں، اب آج دیکھیں 4 چیزوں میں ہے، اس میں رجل مذکر ہے،
اعراب کا یہ رجل معروف مرفوع ہے، عالم بھی مرفوع ہے، رجل مفرد ہے، عدد نہیں، عالم بھی مفرد ہے، رجل مذکر ہے، جنس چاہیے تو عالم مائک مفرد ہے۔ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے؟ دلگیر، مائک بند رکھیے دلگیر کا۔ آج مدرسے میں کلاس نہیں ہے آپ کی دلگیر صاحب؟ جی بھائی تو بابل میں پڑھتے ہیں نماز، تو یہ سمجھ میں آیا جی؟ اعراب میں یا تو مرفوع، تو آپ دیکھیے یہ معرف نکرہ ہے نا رجل، جی عالم بھی نکرہ، تو چار چیزوں میں سمری اتباع ہو گئی نہیں ہو گئی؟ جی آقا۔ سمرین، ناز جی فاطمہ، چار چیزوں میں اتباع ہو گئی ناز فاطمہ، یہ مرفوع، یہ بھی مرفوع، یہ مفرد، یہ بھی مفرد، یہ مذکر، یہ معرف نکرہ، یہ بھی نکرہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم مفرد میں ایک پہلی چیز کی وہ کرائیے تسنیہ میں کرائیں تو کیا ہوگا؟ جاء رجلان عالمان، جاء رجلان عالمان، جاء رجال عالمون، ٹھیک ہے۔ اور یہ نکرہ تھا معرفہ کی، جاء زیدن العالم، زیدن العالم لگائی معرفہ کیجئے، جاء جاءت ہند عالمۃ، یہ آپ 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع کریں گے ہی کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے تاکید پڑھا تھا نہیں؟ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید یعنی کچھ کلمات کا لانا، تاکید ایسا تعبیر ہے کچھ الفاظ کا لانا جو اپنے مطلوب کی، کچھ کلمات کا لانا جو اپنے مطلوب کی کیا کرے؟ تاکید و تثبیت کرے، اس کو زور دلائیں، اس کو زور دینا ایک طرح سے تاکید یعنی۔ اور یہ تاکید 2 طرح کی ہوتی ہے، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ کی بھی آپ کو تاکید کرنی ہے لفظی تاکید، اگر لفظ کی کرنی ہے یعنی تو آپ اسے تاکید لفظی، تاکید لفظی کے لیے کرنا یہ ہے کہ جس بھی کلمے کی آپ کو تاکید لانی ہے، چاہے وہ فعل ہو، چاہے اسم ہو، چاہے حرف ہو، چاہے جملہ، اس کا لفظ ریپیٹ کر دیجئے، اس کا لفظ ریپیٹ کر دیجئے۔ مثال دی تھی جاء میں الحق کو، حق آیا، جاء الحق، میں اس میں سے حق کی تاکید کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو ریپیٹ کر دیجئے آپ، جاء الحق کو، حق کو، حق آیا، حق۔ اور اگر میں جاء کی کرنا چاہ رہا ہوں آیا، تو جاء کو ریپیٹ کر دیجئے فعل کو۔ حرف کی کرنی ہو تو حرف کو ریپیٹ کر دیجئے، اِنَّا زیدًا قائمٌ، اِنَّا زیدًا، اور اگر جملے کی کرنی ہے جاء الحق کو، جاء الحق کو، ٹھیک ہے۔ تاکید لفظی ہے۔ ایک ہوتا ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی میں یہ کہا تھا، تاکید معنوی کچھ خاص الفاظ ہیں ان کا مرجی، ان کا مطلوب کے بعد لانا، جی ان کا مطلوب کے بعد لانا، اور یہ جو تاکید معنوی ہے یہ الفاظ اکثر مطلوب کی ضمیر کی طرف مضاف کرتے ہیں۔ تو خاص الفاظ جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ادوات تاکید، ادوات تاکید کہلاتے ہیں۔ اور مفرد کے لیے کیا ہے بتائیے؟ مفرد کے لیے نفس، تسنیہ کے لیے جاء سعیدون، سعید کی تاکید معنی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، نفس خود سعید آیا، خود آیا، سعید خود آیا۔ اب یہ نفس تاکید معنی بھی کر رہا ہے سعید کی، اور سعید کی ضمیر کی طرف مضاف ہے یا نہیں ہے؟ عینہ، اشتريت الكتاب عینہ، اشتريت عینہ، عین کتاب خریدی میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو میں آج ویسے ہی ریوائز کرا رہا ہوں، تمرینیں کرنی تھی اس لیے، اور تمرین مباحثہ کیجیے گا۔ آئیے تمرینیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے 2 وہ پڑھ لیے ہیں نا،
نعت اور تاکید پڑھے ہیں. آئیے اس کی تمرین دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرسش و تمرین. کیا فرق ہے میان اعراب اصلی اور طبعی وجود دارا؟ کیا فرق ہے اعراب اصلی اور طبعی کے بیچ میں پایا جاتا ہے؟ تو آپ کے اعراب اصلی اس اعراب کو کہتے ہیں جو کلمہ اپنے جملے کے اندر جو مقام حاصل کیا اس مقام کی بنا پر ڈائریکٹ عامل سے ہوتا ہے طبعی ڈائریکٹ عامل سے اعراب نہیں ہوتا، بلکہ بلکہ اتباع میں لیتا ہے. جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع کرتے ہوئے اس کا اعراب لیتا ہے. مثال دیتے جی میں نے جہاں بولیے جہاں سعیدون نہیں آپ بھی کہیں جہاں رجل عالمون. رجل نے ڈائریکٹ جہاں سے لیا ہے لیکن عالمون نے رجل کی پیروی کرتے ہوئے لیا ہے. لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے رئیسہ توابع کے؟ رئیسہ بتائیں گی. رئیسہ توابع کے جی کیا ہے؟ توابع کے لغوی اتباع کرنا توابع کی جمع ہے یعنی اتباع اتباع سبا کرنا کرنے والے. اور اس کے پیروی کرنے والے ہیں. پیروی کرنے والے. جو اپنے ماقبل کلمے کی اتباع پیروی کرتے ہیں. اتباع میں اس کا اعراب وغیرہ. ہاں دیکھیے میں نے نعت میں تو بتا دیا 10 میں سے 4 چیزیں. تاکید کا پوائنٹ تو بھول گئے. تاکید صرف ایک چیز میں اتباع ہوتی ہے اعراب میں. بس اعراب اس جیسا ہوگا اس کے اپنے مطلب جیسا. باقی ضروری نہیں ہے کہ کچھ باقی سب ضروری نہیں ہے کہ وہ مفرد ہے تو یہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہو یا وہ تسنیہ ہے تو یہ نہیں. فقط اعراب میں وہ مرفوع تو یہ مرفوع، وہ منصوب تو یہ منصوب، وہ مجرور تو یہ مجرور. فقط اعراب میں اتباع. اس نے 4 چیزوں میں اتباع کی تھی، اس نے ایک چیز میں. نیچے کہہ رہے ہیں جب جملہ ہے یہ ذیل نیچے کے جملوں میں آپ کو نعت اور منعوت معین کرنا ہے اور جو مطابقت کے 4 مقام ہیں 4 چیزوں میں مطابقت کرتا ہے وہ بتائیے. بتائیے یا رجل عالم میں عادل میں کون نعت ہے کون صفت ہے. رجل عالم نعت ہے. رجل منعوت ہے. منعوت یعنی جس وہ کر رہا ہے مفرد ہونے میں، مذکر ہونے میں. 4 چیزیں کون سی ہیں؟ چپ ایک منٹ رکے. مفرد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے جی اور رجل بولیے. اور مرفوع ہے. مرفوع ہے. رجل مفرد ہے. رجل مذکر عادل ہے مذکر ہے مذکر ہے. عادل میں مذکر ہے. امراتن عالمتن. امراتن عالمتن. امراتن ہے موصوف، عالمتن ہے صفت. نعت کا نام صفت بھی ہے نا. نعت کو صفت بھی کہتے ہیں تو جس کی صفت لائی جائے وہ موصوف اور صفت. اور اگر نعت کہیں تو جس کی نعت لائی جائے وہ منعوت. نام الگ الگ ہیں کہ پنکی بھی نام ہے اور فاطمہ بھی نام ہے. صفت بھی نام ہے اور نعت بھی نام ہے. نعت کہیں گے تو جس کی نعت لائی جائے اسے منعوت اور اگر صفت کہیں گے جس کی صفت لائی جائے تو موصوف. کام ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے. نعت کہہ لو یا صفت کہہ لو. تو امراتن دیکھیے منصوب ہے. کیوں ہے تو فعل و فاعل ہے. امراۃ منصوب. منصوب ہے تو عالمتن بھی منصوب ہے. ایک جی یہ مفرد ہے. امراتن مفرد تو عالمتن بھی مفرد. امراتن مؤنث مفرد ہے ہے. تو مؤنث ہے. عالمۃ مؤنث ہے. امراتن نکرہ ہے تو عالمتن. عالمۃ نکرہ ہے. سمعت تو فعل و فاعل من جار ہے. قوم مجرور ہے. یہ جی منعوت ہے. یہ فاطمین اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے قوم مجرور ہے نہیں من کی وجہ سے تو فاطمین بھی مجرور ہے. علامت جر یا ہے جو مذکر سالم ہے. ایک دوسرا کیا تھا بھائی؟ پہلا اعراب، دوسرا مفرد ہے. قوم میں تسنیہ ہے، جمع ہے. قوم اس میں جمع ہے نا، اس میں جمع ہے. فاسقین بھی جمع ہے، دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. تیسرا قوم نکرہ ہے تو فاسقین بھی نکرہ ہے. قوم مذکر ہے تو فاسقین بھی مذکر ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ حاضان صوبان ممزقان. حاضان مبتدا ہے مرفوع علامت رفع الف ہے. تسنیہ میں آپ جانتے ہیں. صوبان مرفوع خبر ہے علامت رفع الف ہے کیونکہ مبتدا خبر ہے تو یہ دونوں کا اعراب اصلی ہے. لیکن ممزقان نعت ہے صوبان کی. صوبان ہے منعوت، ممزقان ہے نعت. 4 چیزیں گنائیے. صوبان مرفوع ہے، ممزقان بھی مرفوع مرفوع ہے. ہے. مطلب دونوں مرفوع. میں الف ہے.
صوبانے تسنیہ ہے، تسنیہ ہے تو ممزقانے بھی تسنیہ ہے، مزقانے بھی تسنیہ ہے، صوبانے مذکر ہے تو ممزقانے مذکر ہے، بھی، مذکر ہے، صوبانے نکرہ ہے تو ممزقانے نکرہ بھی۔ ہے اور مزقانے بھی نکرہ ہے۔ ناز فاطمہ آپ نہیں بول رہی سمرین، ناز فاطمہ رئیسہ جی بطول، یہ تو پڑھائی بھی بار بار کی پڑھائی بھی باتیں۔ ہاں جی اولائے ہاں، مبتدا ہے، ہاں اولائے مبتدا ہے، اللہ مبتدا ہے محل تلمیذ، مرفوع کے اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے، تلامیذون بھی خبر ہے، لیکن دیکھیں دونوں مرفوع ہیں، لیکن تلامیذون مجدون، منعوت ہے، اس کی نعت لائی گئی ہے مجدون مجدون ہے، اس کی نعت ہے، آئیے اب تلامیذون مرفوع ہے، علامت مرفوع ہے، ضمہ ہے، کیوں ضمہ ہے اس میں علامت کیونکہ جمع مکسر ہے، تو مکسر ہے، مجدون بھی وہ ہے مرفوع ہے، مکسر مرفوع ہے علامت کیونکہ علامت اس میں واو ہے، کیوں کیونکہ واو جمع مکسر سالم، مذکر تو یہ بھی سالم۔ مرفوع یہ بھی مرفوع، یہ جمع ہے تلامیذون تو سے جمع مجدون ہے بھی، آقا جی، جی ہاں یہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے، لیکن یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، دیکھیے تلامیذون جمع ہے تو مجدون بھی جمع جمع ہے، ہے، تلامیذون نکرہ ہے تو مجدون بھی نکرہ ہے، تلامیذون مذکر ہے تو مجدون بھی، مجدون بھی مذکر ہے۔ مذکر، ٹھیک ہے۔ مرر تو فعل و فاعل بل بناتے جار و مجرور ہے، اور یہ بنات کی صفت لائی گئی ہے، نعت لائی گئی ہے، تو بنات آخلات، منعوت عاقلات ہے اس کا آخلات، نعت، تو نعت، بناتے مجرور ہے تو عاقلات بھی مجرور ہے، کیونکہ مجرور، مکسر میں علامت جر مجرور کسرہ ہے، دونوں میں مؤنث بناتے ہے، عاقلات، مؤنث ہے، بناتے جمع ہے تو عاقلات بھی جمع ہے، جمع ہے، مؤنث سالم، بنات اور مؤنث ہے تو بنات عاقلات بھی مؤنث مؤنث ہے، جی مؤنث ہے تو عاقلات بھی مؤنث ہے، مؤنث اور یہ بنات کا تو معرفہ ہے تو معرفہ ہے، آخلات بھی وجہ سے معرفہ ہے، الف لام ہے، الف لام کی وجہ سے، حسن العاقلات بھی معرفہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ایک وجہ شباہت وہ ایک وجہ اختلاف تاکید لفظی و معنوی را بنویسی، تاکید لفظی اور معنوی میں ایک تو آپ کو کامن چیز بتانی اور ایک الگ، دونوں میں الگ کیا ہے، اتباع کرتی ہے، اعراب میں اتباع کرے گی تاکید لفظی اور معنوی، لیکن بات کا لفظ اپنے تابع کی تاکید کرتی ہیں دونوں، ٹھیک، اعراب میں اتباع کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اختلاف کیا ہے دونوں میں، کیونکہ وہ چار چیزوں میں نہیں ان میں چار چیزیں نہیں آتی ہیں تاکید میں، صرف پیرا تاکید لفظی میں لفظ کی تکرار کی جاتی ہے، لیکن اس کے معنوی میں کچھ خاص کلمات ہیں وہی لائے جاتے ہیں، صحیح ہے نہیں جی، ہلو، یا اور دوسری فرق یہ نہیں ہو سکتا تاکید لفظی میں اسم کی بھی تاکید ہو سکتی ہے، فعل کی بھی، حرف کی بھی، تاکید معنوی میں اسم کی بھی کر سکتے ہیں، فعل کو تھوڑے کہہ دیتے ہیں نفسہ ہے جی بھائی، تاکید معنوی میں آپ نفسہ عینہ اسم ہی کی طرف تو ضمیر پلٹے گی، فعل کی حرف کی طرف کوئی ضمیر پلٹے گی، تو تاکید معنوی میں صرف اسم کی تاکید ہو سکتی ہے، لیکن تاکید لفظی میں فعل کی بھی ہو سکتی ہے، حرف کی بھی، اسم کی بھی، جملے کی بھی، سمجھ میں آئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ اہم فرق ہے، یہ یاد رکھیے گا، تاکید لفظی معنوی میں اہم فرق یہ ہے کہ تاکید لفظی میں حرف کی بھی ہو سکتی ہے تاکید، فعل کی بھی، اسم کی بھی، جملے کی بھی، لیکن تاکید معنوی میں خاص الفاظ ہیں تو فقط اسم کی تو کر سکتے ہیں تاکید، کیونکہ اکثر وہ ضمیر اس کی مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف رہتے ہیں، اور ضمیر تو جملے کی طرف نہیں پلٹتی، فعل کی طرف نہیں پلٹتی، حرف کی طرف نہیں پلٹتی، کسی اسم کی طرف پلٹتی ہے، اس کا مطلب تاکید معنوی اسم کی ہو سکتی ہے، آیا تاکید لفظی با لفظ مرادف صحیح ہے، کیا تاکید لفظی میں نے بتایا تھا کہ لفظ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، کیا اس کا ہم معنی لفظ ریپیٹ کر سکتے ہیں، بالکل بتایا تھا، فازا یعنی کامیاب ہوا، اس کی تاکید کرنی انتصارا، فازا کا ریپیٹ نہیں کیا، انتصارا لائے جو کہ اس کا لفظ سیم نہیں ہے، معنی سیم ہے، فازن تصرا جیسون لشکر کامیاب ہوا، کامیاب، تو یہی بتایا کامیاب، فاطمہ تاکید لفظی میں یا تو جی اب مطلوب کا لفظ نہیں ریپیٹ کر دیتے ہیں یا اس کا ہم معنی ورڈ ریپیٹ کرتے ہیں،
اسم ہائے جملے ہائی ذیل نیچے کے جملے جو دے رکھے ہیں اس کے اسم جو ہیں ان کو تاکید معنوی کیجئے. تو معلم ہے جملوں کے اندر اسم، اس جملے کے اندر معلم اسم ہے، اس جملے کے اندر کتابہ، اس جملے کے اندر نجاحہ، اس جملے کے اندر معلم نجاحہ، لا حول ولا قوت، اخوان اسم ہے، اس جملے کے اندر معلم اسم ہے، اس جملے کے اندر کتابین ہے، اور اس جملے کے اندر طلاب کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نیچے کے جو جملے ہیں ان کے اندر جو اسم ہے، اسم ہے جملہ ہے ذیل، نیچے کے جملوں کے اسم کو، اسماء کو تاکید معنوی کرنی ہے. جاء المعلم نفسہ، نفسہ خود آیا وہ، نفسہ. قرأت الکتابہ، نہیں بھائی عین آتا ہے، عین مفرد ہے نا، عینہ منصوب. کیوں؟ کیونکہ کتابہ منصوب ہے نا، اعراب میں تو اتباع کرے گا. مگر یار صحیح تو ہے، میں مفرد جمع کو تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ مفرد تسنیہ جمع میں تھوڑی اتباع کرے گا. آپ کہیں قرأت الکتابہ جمیعہ، جمی بھلے جمع اس کے لیے جو ہو لیکن اتباع ضروری تھوڑی ہے. جمیعہ میں نے پوری کتاب پڑھی. یقل لہو نجاح الاخوان، اخوان مرفوع ہے نا علامت رفع پہ، نجاح الاخوان کلاہما تسنیہ ہے نا، جی کلاہما تسنیہ کے لیے آتا ہے کلاہما. نجاح الاخوان کلاہما، دونوں کے دونوں بھائی کامیاب ہو گئے. کتب تو جاء المعلم، جاء فعل معلم فاعل، نفسہ تاکید ہے اس کی، خود معلم آیا. قرأت کو فعل و فاعل، کتابہ مفعول، میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھی. نجاح الاخوان کلاہما. کتبت الی المعلم، میں نے لکھا معلم کی طرف. معلم مجرور ہے، کیا لکھا جی؟ کتبت الی المعلم نفسہ الی المعلم، نفسہ ہی خود معلم کو لکھا، اپنے گھر والوں کو نہیں. نفس ہی معلم مجرور ہے تو نفس بھی عین ہی، مگر عین تو چیزوں کے لیے آتا ہے، نفس انسان کے لیے آتا ہے. اشتريت الکتابین، اشتريت فعل و فاعل، کتابین ہے اس کا مفعول ہے منصوب ہے، علامت نصب یا ہے. اشتريت الکتابین کلاہما، دونوں کی دونوں خرید لی کلاہما. فازت الطلاب کلہم، سب کے سب کامیاب ہو گئے، سب کے سب کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے تاکید معنوی. تو تسنیہ کے لیے آتا ہے کلا، اور تسنیہ کے لیے مؤنث کے مذکر کے لیے کلا، مؤنث کے لیے کلتا. تسنیہ کے لیے در جملے ہائی ذیل نیچے کے جملوں میں آپ کو نعت اور منعوت تلاش کرنا ہے، مؤکد اور مؤکد تلاش کرنا ہے، اور اس کی علامت، اس کی نوعیت بتانی ہے کون سا ہے، کون سی نوعیت ہے، اور علامت اعراب بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم. ان الامر کلہ للہ، کلہ کیا ہے؟ تاکید ہے، مؤکد ہے. الامر مؤکد ہے جی، الامر مؤکد ہے جس کی تاکید لائے گی. کلہ تاکید ہے، کون سی تاکید ہے؟ نوعیت بھی تو بتانی ہے، تاکید معنوی. لفظی میں تو لفظ ریپیٹ ہوتا ہے وہی، لیکن اب دیکھیے ایک چیز میں اتباع کرتا ہے اعراب میں، امرا منصوب ہے تو کلہ بھی منصوب ہے، اور علامت نصب فتح ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، آیات کی صفت لائی گئی ہے، آیات کی. تو آیات منعوت بینات ہے اور بتایا 10 میں سے 4 چیزوں میں اتباع. آیات مجرور ہے نہیں منصوب ہے، کیونکہ جمع مؤنث کسرہ آتا ہے. انزلنا فعل و فاعل، آیات منصوب ہے، علامت نصب کسرہ ہے. تو آیات منصوب ہے تو بینات بھی منصوب ہے، اور علامت جر نصب دونوں میں کسرہ ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. ٹھیک ہے، اعراب میں ہو گیا اتباع ایک. عدد میں دیکھیے آیات جمع تو بینات بھی جمع، آیات نکرہ تو بینات بھی نکرہ، آیات مؤنث تو یہ بھی مؤنث. سمجھ میں آیا؟ اعراب بھی بتا دیا نوعی.
واللہ یہدی من یشاء الی صراط، صراط کی صفت نعت لائی گئی مستقیم، صراط منعوت مستقیم نعت، تو یہ مستقیم تابع ہے یہ متبوع ہے، تو صراط مجرور تو یہ بھی مجرور، صراط نکرہ تو یہ بھی نکرہ، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ، یہ مذکر یہ بھی، اور کیا تھا صراط مفرد مفرد، مفرد ٹھیک ہے۔ قرآن کریم السابقون السابقون، سابقون کی تاکید لائی گئی ہے، دیکھیے تاکید کون سی ہے، تاکید لفظی ہے، ٹھیک ہے جی اعراب میں اتباع کرتی ہے، لہذا سابقون مرفوع علامت رفع واو ہے تو اس میں بھی علامت رفع۔ کم من فئۃ قلیلۃ، فئہ کی صفت لائی گئی ہے قلیل، فئۃ مجرور ہے من کی وجہ سے تو قلیلۃ میں مجرور ہے، مجرور ہے، مفرد ہے تو قلیلۃ میں مفرد ہے، فئۃ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، فئۃ نکرہ ہے تو مؤنث قلیلۃ ہے، بھی نکرہ ہے، نعت کا منع۔ قلیلۃ بھی نکرہ ہے، غلبت فئۃ کثیرۃ، یہ بھی وہی سیم ہے، بس اعراب میں چینج ہے، باقی یہ نکرہ یہ بھی نکرہ، یہ مفرد یہ بھی مفرد، یہ مؤنث یہ بھی مؤنث، بس یہ ہے کہ یہ منصوب تو یہ بھی منصوب۔ منصوب جی وجاء ربک والملک، لفظی منصوب ہے یہ تو یہ بھی منصوب ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فعل فاعل ہے، يسمع فعل واو فاعل ہے، فيها لغوا لغو نہیں سنتے مفعول به ہے، ولا تأثیما لغوا ولا الا قیلا سلاما سلاما، تاکید لفظی۔ ویل لمن طلب الدنیا بالدین ویل لہو، جملے کی ریپیٹ تک ہوا ہے تاکید، کیا ہے ویل لہو میں ہو پلٹا دیا ہے، من طلب الدنیا بالدین، اس کو من کی ضمیر لا دی ہے، پورا جملے کی پورے جملے کی تاکید ہے، تاکید لفظی، لفظ ریپیٹ کر دیا نا پورا جملہ ریپیٹ کر دیا، آپ کہیں گے پورا جملہ کیسے ریپیٹ ہو گیا تو اتنا لمبا ہے، اور یہ بیچارہ اتنا تھا جو وہ ہے نا اس نے سارا کام کر دیا، من طلب العلم بالدنیا، تو تاکید لفظی ہے۔ الطاعم الشاکر، طاعم کی صفت لائی گئی ہے شاکر کے ذریعے سے، تو طاعم ہے منعوت، یہ ہے نعت، دیکھیے وہ مرفوع مبتدا ہونے کی بنا پر یہ اس کی اتباع کرنے میں مرفوع، وہ مفرد تو یہ بھی مفرد، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، الطاعم معرفہ الف لام سے تو الشاکر بھی معرفہ، اور مذکر تو یہ بھی مذکر۔ افضل من الصامت، من الصائم الصامت، تو صائم کی صفت لائی گئی ہے صامت کی ذریعے سے، تو یہ منعوت وہ نعت ہے، تو صائم مجرور ہے من کی وجہ سے تو صامت بھی مجرور ہے، صائم مفرد ہے تو صامت بھی مفرد ہے، صائم معرفہ ہے الصائم تو الصامت بھی معرفہ ہے، صائم مذکر ہے تو صامت بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان، عدوان کی صفت لائی گئی متفاوتان، عدوان دیکھیے مرفوع ہے، مطلب واو ہے نہیں، کیوں مرفوع ہے؟ احسن اللہ کی خبر ہے، ان دنیا اس کا دنیا اس میں منصوب ہے، محل منصوب ہے، محل لفظاً منصوب ہے لیکن علامت نصب فتح پوشیدہ ہے، اور یہ آخرت کا منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ عطف نسق ہے، آخرت کا وہی آگے پڑھے گا عطف نسق، اس کی اتباع میں منصوب ہوا، لیکن عدوان اس کی انہ کی خبر ہے مرفوع ہے، کیونکہ حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، علامت رفع الف ہے، تو عدوان مرفوع ہے تو متفاوتان بھی مرفوع ہے، مرفوع، ٹھیک ہے۔ عدوان جمع تثنیہ ہے تو متفاوتان تثنیہ ہے، عدوان مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، یہ مان نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، ایسے ہی سیم یہاں ہے، سیم بالکل، سبھی لانے مرفوع ہے علامت رفع الف تو مختلف آنے، سبھی لانے تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مان نکرہ ہے تو یہ ایوہ الناس، تاکید لفظی ہے من قبل الندام،
ابھی ابھی وقت ہے شرما پچھتانے سے پہلے. سعید اختاہو، اختانے تھا اضافت کی وجہ سے یاد ہے نا، مضاف الیہ نون نہیں لیتا، ہو کی طرف مضاف ہو رہا تھا، نون گر گیا. سعید اس کی دونوں بہنیں، کلتاہما، کلتاہما کیا ہے یہ؟ تاکید ہے معنوی، تاکید معنوی. اختان تسنیہ تھا تو کلتا تسنیہ مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اختان اختاہو، لیکن علامت رب دیکھیے اس میں بھی الف ہے رب. تبغضانہ، تبغضانہ، ٹھیک ہے. سعید اختاہو کلتاہما تبغضانہ ومحبوہ، کلہم بھی تاکید معنوی ہے. محبوہ یلومونہ علی سوء سلوکہ، ٹھیک ہے. سوء سلوکہ ہی ہے. اتفقا الاطباء، ڈاکٹر متفق ہوئے، جمیعہم تاکید معنوی، کس بات پر متفق ہوئے؟ ان نور الشمس، کہ سورج کا جو نور ہے، نفسہ خود نور، سورج کا خود نور، اس کی پرچھائی نہیں، آئینے میں پڑا ہوا نہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، سورج کی روشنی ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پڑنا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اندر سائے میں بیٹھا ہے، آپ آئینے سے اس پہ بھر کے دھوپ ڈالو، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو سورج کی کرنوں کا ہے. وہ فائدہ سورج کی کرنوں کا ہے. اس سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کی خود کرنیں، کچھ اور نہیں، درادت سے خود کرنیں. قاتل لجراثیم الامراض، بیماریوں کے جو جراثیم ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو اب یہ نفسہ تاکید ہے نہیں، شمس کی تاکید معنوی ہے، ٹھیک ہے. بولیے قاتل کیوں مرفوع ہے؟ اللہ کا نور اس میں، قاتل اس کی خبر ہے. یہ تین تمرین شمار قبل، جو اوپر والی تمرین ہے اس میں سے پہلے اور 8ویں جملے کی ترکیب کیجئے. پہلے اور 8ویں جملے کی. پہلا، ان نار کو مشبہۃ بالفعل، الامراض کا اسم منصوب ہے، علامت نصب مشتبہ تاکید منصوب ہے اتباع میں. للہ جار و مجرور ہے، متعلق ہے متعلق محذوف ہے، یعنی ان الامر موجود للہ یا قائم للہ. 8واں کا ہے الطاعم، المبتدا ہے مرفوع علامت نصب، شاکر اس کا صفت ہے. الطاعم مبتدا، افضل خبر ہے، مرفوع علامت نصب ضمہ ہے. من الصامت، الصامت جار و مجرور ہے، متعلق ہے افضل کے، اور صامت اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. تمام. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ابھی